السلام علیکم۔ آج میں انفلوئنزا کے بارے میں بات کروں گا، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ انفلوئنزا کی وبا زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ دنیا میں ہر سال ہزاروں انسانی جانیں اس کا شکار ہوتی ہیں۔ انفلوئنزا کی انفیکشن کی وائرس میں ABC ہے، جن کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ یہ بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو بلکہ ہر عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ بوڑھے جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بیماری سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ شروع میں نزلہ اور زکام ہوتا ہے، اور اگر نزلہ زکام پیچیدہ ہو جائے تو انفلوئنزا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انفلوئنزا اے اس وبا کی عام پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ انفلوئنزا B تھوڑے علاقے میں ہوتا ہے اور محدود ہوتا ہے۔ انفلوئنزا C بہت ہی معمولی ہوتا ہے اور کبھی کبھی آدمی کو لگتا ہے۔ انفلوئنزا اے مختلف وقتوں میں کئی بیماریاں پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ 1918 میں انفلوئنزا نے دنیا میں انفلوئنزا A2H2N2 نے ترتلی مچا دی اور لاکھوں جانیں لی۔ دوسری دفعہ 1968 میں پھیلا۔ 1997 سے اب تک کئی دفعہ پھیل چکا ہے۔ اس ساری وبا کا ذریعہ انفلوئنزا اے ہے۔ علامات، کلینکل فیچر۔ انفلوئنزا کی جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کے 1 سے 3 دن کے بعد متاثرہ مریض کو نزلہ اور زکام شروع ہو جاتا ہے۔ سردی لگنے کے ساتھ ہی بخار ہو جاتا ہے۔ جسم میں کپ کپی اور جسم کے حصوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خشک کھانسی، گلے میں خراش اور سر میں شدید درد ہوتی ہے۔ کھانسی لمبے عرصے تک رہتی ہے۔ 3-4 دن میں علاج سے نزلہ وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے۔ انفلوئنزا سے اور پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کا حملہ شدید ہو اور نزلہ وغیرہ زیادہ خراب ہو جائے تو بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے، جو زیادہ تکلیف دہ اور مضر ہوتا ہے۔ اسی حالت میں مریض کو بہت شدید بخار چڑھتا ہے، سانس تیزی سے آنے لگتا ہے، گلے میں بلغم کی وجہ سے خراش ہوتی ہے، سینے اور سر میں سخت درد ہوتا ہے، بعض اوقات بلغم میں خون بھی آتا ہے۔ اس بخار کا پھیپھڑوں پر برا اثر ہوتا ہے۔ نمونیا کی جراثیم دماغ اور جگر کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ انفلوئنزا کی تشخیص، ڈائگنوسس۔ انفلوئنزا کی تشخیص کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سردیوں میں اس کی عضلاتی علامات سے پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو انفلوئنزا کی شکایت ہے۔ مزید بچاؤ کے لیے مریض کے گلے کے سویب لے کر اس کا کلچر کریں۔ خوردبین کے ذریعے مخصوص وائرس کی موجودگی کا معائنہ کریں۔ چونکہ انفلوئنزا اور پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے، اس لیے مریض کی ہسٹری رکھنا ضروری ہے۔ علاج، ٹریٹمنٹ۔ مریض کو مکمل بیڈ ریسٹ دیں، اینٹی بایوٹکس دیں۔ زیادہ پیچیدہ ہو تو انجیکشن اینٹی بایوٹکس لگائیں۔ پیراسیٹامول دیں۔ اسپرین کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کیپسول سیمیٹرل 100 ملی گرام دن میں 2 بار 1 ہفتے تک استعمال کریں۔ ریمینیٹیڈین دوائی بھی مفید ہے۔ انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے اس کی ویکسین کریں۔ یہ اس موسم میں بیماری کو روکنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ روزانہ 1 گولی پیراسیٹامول استعمال کریں۔ سردی سے بچیں۔ جب چھینک آئے تو منہ کو ڈھانپیں تاکہ جراثیم جسم کے اندر داخل نہ ہو۔ پانی ابال کر پیئیں۔ مریض کو کھانے میں شوربہ وغیرہ دیں۔ مریض کو مکمل آرام کرنا چاہیے۔